صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. مریم نواز مولوی اعظمی کا سایہ اور آئین نفاذ. مریم نواز کا بڑا فیصلہ، ٹی ایل پی پر کاری ضرب. پنجاب حکومت کا بڑا ایکشن، مولوی سیاست کا خاتمہ. لوگ مذہب پر بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. ان سب چیزوں پر بات کریں گے اور ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کے سبب سے پاکستان میں ایک خاص طرح کی تلخی بڑھی. اس کے متوسلین کا طرز عمل حکمت تبلیغ سے دور ہوتا ہوا بدماشی کے نزدیک پہنچ گیا تھا. نتیجتاً عالم لوگ بھی مذہب پر بات کرنے کی بجائے خاموشی کو ترجیح دینے لگے. اسی جماعت کی وجہ سے ایک مسلمان ملک میں غیر مسلم تو کجا اچھے بھلے مسلمان بھی اپنے ایمان کی صفائیاں دینے پر مجبور ہو گئے. ایک خوف کی فضا آج بھی ہے کہ نہ جانے کب کوئی کسی پر الزام لگا کر اس کی زندگی اجیرن کر دے. حد یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیسا علوم اسلامیہ سے نسبت رکھنے والا شخص بھی توہین کے ایسے مقدمے میں ماخوذ ہو گیا جس کی سزا موت ہو سکتی ہے. اس واقعے نے پاکستان میں اتنا خوف پھیلا دیا کہ مذہب پر محض انہی لوگوں کا اجارہ ہو گیا جو آگ لگانے اور سر تن سے جدا کرنے کے نعرے لگاتے تھے. پورا سچ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طاقت مذہب تھی نہ کوئی دلیل. یہ اپنی قوت اسی آسمان سے کشید کرتے تھے جس نے پاکستان کی دھرتی پر طرح طرح کے تجربے کر کے اچھے خاصے ملک کو ایسی دلدل بنا دیا ہے جسے ختم کرنے لگے تو شاید کئی اشرے لگ جائیں. اس لیے معاشرے میں ٹی ایل پی والوں کی دہشت دراصل ان کی نہیں تھی بلکہ ان کے پشت پناہوں کی تھی، جن کے ہاتھ میں قانون کا لوہا بھی موم ہو جاتا ہے اور موم فولاد. ضیاء الحق نے اپنے ڈکٹیٹرشپ کے آمریت کے اقتدار کو طول دینے کے لیے مولویوں کا ایک میلہ لگایا تھا. اس کو کہا تھا اسلامی نظریاتی کونسل. اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھی. تھوڑے تاریخ بھی پڑھ لے کرو، سارے حدیث ہی پڑھ دے جی. خالی پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا. کیا کہا؟ وہی یہ مطلوب وہی یہ غیر مطلوب. قرآن پڑھنے میں ثواب ہے، حدیث عمل کرنے میں ثواب ہے. یہ آج معنی سمجھ کے جاؤ. اسلامی نظریاتی کونسل مولویوں کے چوں چوں کا مربع ہے. یہ ان مولویوں کے لیے ایک میلہ لگایا تھا جو پہلے کہتے تھے جنرل ضیاء الحق اسلام کا دشمن. ہونے کا چلاؤ تانوں تنخواہ دن ہے، سارے چپ کر کے غلط کہہ رہے ہیں. ہوں تھی کہو گے جی ملک کے ادارے کے خلاف گل کر رہے ہیں تو ادارہ فتوے کی لا رہے ہیں. آج تک اس نے پاکستان میں جو نظام رائج ہے، یہاں ایک قانون بنا کہ قاتل کو سزائے موت نہیں بن سکتی. یہ میلے کے مولوی نہیں بولے. یہاں زنا کو زانی کو سنسار کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے. یہ میلے کے مولوی نہیں بولتے. یہ بولتے طلاق پہ، خلا پہ. صبح سے لے کر شام تک ان کے یہی مسئلے حل نہیں ہوتے جو ایک محلے کا مولوی حل. کچھ دن پہلے جو منظر عوام نے دیکھا وہ تاریخ کے حوالے سے اہم ہے. پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس نے ایک واضح، ٹھوس اور عزم سے بھرپور پوزیشن اختیار کی. کچھ لوگوں نے خوشی میں مذاق میں کہا یہ سب کچھ مریم نواز نے کروا دیا. اور اگر واقعی کسی خاتون سیاست نے قانون کا نفاذ واضح کروا دیا تو اسے داد دینا بنتی ہے، کیونکہ معاملہ صرف ایک جماعت یا ایک خاتون کا نہیں، معاملہ پورے ملک کے آئین، قانون اور شہری تحفظ کا ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے جب انفورسمنٹ ایجنسیاں حکومتی بیک سپورٹ کے ساتھ کام کریں تو کوئی بھی مسلح یا منظم بدماش ملک میں رعایت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بڑے بڑے شعار، زوردار نعرے اور مونچھوں کی دکانیں دیکھ لیں. اگر قانون مضبوطی سے لاگو ہو تو چند گھنٹوں میں صورتحال بدل سکتی ہے. یہی وہ سچائی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، خواہ کوئی مولوی ہو یا سیاسی رہنما، مرد ہو یا عورت.
पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस को मजहबी जत्थों के हवाले से इतनी क्लियर कट पोजीशन पर आज से पहले कभी नहीं देखा। मगर मोहतरमा मरियम नवाज ने साबित कर दिया कि अगर हुकूमत सीधी हो जाए तो ना तो कोई तीफी बट होता है और ना ही साद रज़वी। वो काम जो बड़ी बड़ी मूंछों वाले नहीं कर सके वो एक औरत ने चंद घंटों में कर दिखाया। ताहम खुशी के साथ सवालात भी उठते हैं। जब एक जानिब हुकूमत ने सख्ती दिखाई, दूसरी तरफ हमने तारीखी तौर पर अहमदियों के खिलाफ होने वाले मजालिम, कब्रों की बेहुरमती, मसाजिद व मीनारों की तोड़ फोड़ और उनके बुनियादी शहरी हकूक के सल्ब होने को टॉलरेट किया। एतराज़? शायद आम आदमी ये कहे कि एतराज़ हुआ, मगर अमली तौर पर वही रियासती कुव्वत क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? यह सरापा तजाद कबूल नहीं किया जा सकता। तहरीक लब्बैक और इस जैसे दीगर मजहबी गुरोहों का सवाल अलग है। एहतजाज, एहतजाजी ज़बान और आइनी हकूक सब काबिल एहतराम हैं, मगर जब किसी गुरोह का तर्ज़ अमल, नज़्म नस्क, कानून और दीगर शहरियों के बुनियादी हकूक को नुकसान पहुंचाए तो रियासत को फैसला कुन कदम उठाना चाहिए। पंजाब काबीना की जानिब से TLP पर पाबंदी की मंजूरी, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कंट्रोल, इसके सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट सील होने की इत्तलात, ये सब इस हकीकत की अलामत है कि रियासत ने तवीलुल मुद्दती नज़्म व इंसाफ के लिए कदामत पसंदाना रवैयों का अजाला करना शुरू कर दिया है। एजेंसियां जब मुनज़्ज़म जराइम, गैर कानूनी फंडिंग और तशद्दुद की हिमायत करने वालों के खिलाफ डेटा इकट्ठा कर रही हैं तो अवाम का हक बनता है कि वो शफ़ाफियत और बरवक्त कार्रवाई का मुतालबा करे। और सबसे अहम बात, उन कातिलों जिन्होंने कानून नाफिज करने वालों को, आम शहरियों को या मुखालिफ मजहबी कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचाया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इंस्पेक्टर शहजाद और दूसरे मुतासरीन के कातिलों के मामले में अवामी मुतालबा जायज़ है। इंसाफ यकीनी बनाओ, ना कि महज पकवानी बयानिए। एक और पहलू जो नज़र आम पर है वो ये कि बाज़ मजहबी तबकों ने बर्दबारी को नफ़रत में तब्दील किया। कलमा मिटाओ, मसाजिद व मज़ार गिराना और कमज़ोर अक़लियतों को निशाना बनाना, ये सब इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। इसके बरक्स सब्र और तहम्मुल, जिसका दर्स हमारे बुज़ुर्गों ने दिया, सियासी और समाजी मसाइल का देरपा हल है। खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला का फरमान याद रखना चाहिए। सब्र का हथियार ऐसा है कि तोपों से वो काम नहीं निकलता जो सब्र से निकलता है। खिताब जुमा 28 अप्रैल 2023। अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि ताकत सिर्फ ताकत नहीं, हिकमत और इंसाफ भी ज़रूरी है। खादिम रिज़वी साहब के मज़ार को लाहौर से बाहर मुंतकिल किया गया। लोगों ने कहा यह TLP को उकसाने की मुतरादिफ है। एतराज़ करते हैं, खौफनाक बात है, लेकिन अहमदियों की कब्रों को मिस्मार किया जाता है, उनके कुतबे तोड़े जाते हैं, उनके मुर्दों की बेहुरमती की जाती है, मस्जिद मिस्मार की जाती हैं, मीनारे तोड़े जाते हैं, कलमे मिटाए जाते हैं, कुर्बानियाँ नहीं देने देते, नमाज़ें पढ़ने नहीं देते। इस पे किसी को एतराज़ नहीं। पाकिस्तान में इसके अलावा भी बेशुमार मदरसे सील किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला की शान, उन्होंने कलमा मिटाओ, मसाजिद, कब्रिस्तान गिराओ तहरीकें शुरू की। अल्लाह ताला ने उन्हें जड़ से परे अखेड़ फेंकने के इंतज़ामात फरमा दिए। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल, नमाज और खुतबे के अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। कोई नया असलाहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। TLP के सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स सील किए जा रहे हैं। वज़ीरा इत्तलात उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब एजेंसियां कुछ डेटा इकट्ठा कर रही हैं। TLP वाले कई फैक्ट्रियों से, खासकर गारमेंट्स की फैक्ट्रियों से, उनके प्रिंट्स डिज़ाइन चेक करते थे कि इसमें तौहीन तो नहीं हो रही है, और इसके बाद उनसे मंथली भी तय कर रखी थी। बाकायदा पूरी टीम मुनज़्ज़म तरीके से ये धंधा कर रही थी। अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है। उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी हम देखा चुके हैं। वक्तन फ़क्तन जो भी अपडेट NN मौलवियों से मुतल्लिक थी, हमने दी है। जो सब कुछ उनके साथ अब हो रहा है, उसे क्या मकाफ़ात अमल नहीं कहेंगे? ज़रा सोचिए। आखिर में हमें 3 वाज़े उसूल अपनाने होंगे ताकि हर इंसान आज़ादी से रह सके। 1. कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर जानिबदार, शफाफ और मौसर हों। ताकत का इस्तेमाल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो। 2. किसी भी फ़िरका या ग्रोह के ख़िलाफ़ डबल स्टैंडर्ड काबिल कबूल नहीं। जो जुर्म करे उसे कानून के मुताबिक सज़ाए अमल मिले। 3. सब्र, गुफ्त शनीद और आइनी अमल ही मुल्क को दरपेश फ़िरका वाराना तनाव का देरपा हल फराहम कर सकते हैं। ये लम्हा मौका भी है और इम्तिहान भी। हमें खुशी मनानी चाहिए कि आइन के तकाज़ों की तरफ एक कदम बढ़ा है,
مگر اسی کے ساتھ فوراً انصاف کی فراہمی، مظلومین کے حقوق کی بحالی اور آئندہ کے لیے قانون کے برابر نفاذ کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے، ورنہ تاریخ ہمیں داد دینے کے بجائے سوالات کے لیے یاد رکھے کہ جو بھی حکمت عملی اپنائی جائے وہ انصاف، رواداری اور آئین کے دائرے میں ہونی چاہیے، ورنہ طاقت بدل کر صرف صورتحال کو تبدیل کر دیتی ہے، دلوں کو نہیں۔ جس نے خدا کے بندوں پر کفر کے فتوے لگائے وہ خود ان فتووں کی آگ میں جل رہا ہے، یہ خدا کا نظام مکافات ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، خطبہ جمعہ 6 جون 1986۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پاکستان نے اپنے آئین میں سے مذہبی امتیاز کو ختم نہ کیا تو یہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ ملک کو بچانا ہے تو آئین کو انصاف اور مساوات کے اصولوں پر ضرور بدلنا ہوگا۔ خطبہ جمعہ 12 مارچ 2010۔ جس دن پاکستان کے آئین سے مذہبی امتیاز کا کالا دھبا مٹ جائے گا، اسی دن اس ملک میں امن، انصاف اور ترقی کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ ریاست کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے، یہ حق صرف خدا کو ہے۔ حوالہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ، کتاب اسلام کا مستقبل، لندن 30 جون 1979۔ جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال کیا کریں۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیا کریں۔ وہ قصیدہ میں کروں وصف مسیحا میں رقم، وہ قصیدہ ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ We try to win the hearts. ان کے لیے تو اب یہی ہے اللہ ممزقہم کل ممزق وسائکم تسیقا۔ ہم تینوں بہنیں سوئی، امی ابو سوئے ہوئے، اچانک سے 12:30 بجے انہوں نے دروازے توڑے ہمارے اور چھلانگیں لگائی ہیں دیواروں کے اوپر سے، تو اندر آ گئے۔ ایک آدمی باہر نکلا، اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو نا قبر سے نکال دیا گیا ہے۔ تو ابو نے کہا کہ آپ لوگوں نے نکالنا تھا تو پہلے بتا دیتے، ہم لوگ باقاعدہ تیاری کرتے، یہاں تک کہ قبر کا بھی انتظام نہیں تھا۔ فلسطین کے مسلمانوں کا درد نہیں ہے، اور ڈالر نیچے بھاڑے خبر بھی لے کے جانا، ڈالروں کے ساتھ جنت میں جانا ہے، جنت میں پیسوں کے ساتھ نہیں جانا۔ ابھی مدد ہے بھائی، ابھی مدد ہے۔ وہ تو کیش کیا ہے، وہ تو خزانوں کو دے لگے ہوئے، کتنے پیسے ہوں گے؟ ہاں یہ پیسے ہیں سارے، سبھی کے پیسے، اس میں بھی دیکھو، اس میں یہ نیچے سارے پیسے نقد کیش ہے ہوا۔ A few moments later. آج تو نکلو بھائی، مر گئے ہو آج۔ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، میں ٹی ایل پی کا ممبر نہیں ہوں۔ میں ٹی ایل پی کا جو ریٹرک ہے پبلک میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے ٹی ایل پی کو کبھی چندہ نہیں دیا، میں نے اس کی مین سٹریم لیڈرشپ سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ ساتھ جو تھا بجلی پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، تبھی میٹرک کے بعد بابا جی نے اس کو رکشہ لے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب رکشے سے پراڈو تک کا سفر یا لینڈ کروزر تک کا سفر میرے بھائی نے کیسے کیا، ہیو نو کلو۔ یزید کس کا بیٹا تھا؟ ایک صحابی کا بیٹا تھا نا۔ تو اگر صحابی کا بیٹا کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر یار بابا جی تو پھر اوبویسلی محلے کے مسجد کے مولوی رہے ہیں ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے میں بھی اس کو بدل دیا اور راہ راست پہ آ گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نہیں ہمارا بھائی آیا راہ راست پہ تو اللہ راہ راست پہ لے آئے۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے۔ بعض مسلمان کہلانے والے پبلشنگ ہاؤس احادیث مبارکہ میں کھلے عام رد و بدل کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے 3 مختلف نسخے صحیح بخاری کے موجود ہیں۔ ان میں سے 2 سعودی عرب مکتبہ دارالسلام نے شائع کیے ہیں اور تیسرا پاک و ہند سے اعتقاد پبلشنگ ہاؤس کا شائع کردہ ہے۔ یہ رہا پہلا نسخہ۔ اس نسخے کی کتاب المناقب باب 18 باب خاتم النبیین ہے۔ خاتم تے کی زبر کے ساتھ۔ اس کی حدیث 3535 میں لفظ خاتم النبیین آیا ہے تے کی زبر کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا نسخہ جو انگریزی میں ہے۔ اس میں بھی باب المناقب باب 18 میں خاتم النبیین تے کی زبر کے ساتھ آیا ہے، اور حدیث 3535 بھی خاتم النبیین تے کی زبر کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے یہ تیسرا نسخہ جو اردو میں ہے، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس نے شائع کیا ہے۔ اس کی کتاب المناقب باب 18 میں لفظ خاتم کو بدل کر خاتم کر دیا گیا ہے، یعنی تے پر سے زبر ہٹا کر تے کے نیچے زیر لگا دی گئی ہے۔ قرآن میں آتا ہے
کہ یہود نے اپنی مقدس کتب میں رد و بدل کی، اور حدیث ترمذی شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بھی یہود کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہمارے مسلمان علماء اور پبلشنگ ہاؤس صرف احمدیوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے حدیث مبارکہ میں تحریف کر رہی ہیں۔ پوچھیں مولویوں سے کہ اس تحریف آج خدا کی تقدیر نے کلمہ کی حفاظت کا کام ہمارے سپرد کر دیا ہے، ہمارے سپرد کر دیا اور ہمارے سپرد کر دیا، اور کلمہ کو مٹانے کی ناپاک اور منحوس ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی، لیکن ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور خدا کی قسم ہمارا بوڑھا اور بچہ اور ہماری عورتیں اور جوان اور کم سن سارے اس عہد کے اوپر ہمیشہ پورے رہیں گے کہ کلمہ توحید کی ہم حفاظت کریں گے، اور کلمہ توحید کو نہیں مٹنے دیں گے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ کوئی نہیں ہے جو کلمہ سے وابستگی کا حق ہم سے چھین سکتا ہو۔ ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے وجود مٹا دیے جائیں، لیکن یہ پسند نہیں کریں گے کہ کلمہ توحید کو دنیا سے ناپید کیا جائے۔ یہ تو ہماری پسند ہے، لیکن خدا کی پسند اور ہے، اور خدا کی پسند یہ ہے کہ کلمہ کی حفاظت میں اپنے نفسوں کو مٹانے والے، اپنے وجود کو ملیا میٹ کرنے والے کبھی دنیا سے نہیں مٹائے جاتے، اور ہمیشہ وہی لوگ مٹائے جاتے ہیں جو خدا کی توحید پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور خدا کی توحید کو مٹانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ بس وہ تمہارا مقدر ہے اور یہ ہمارا مقدر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تمہارے دلوں میں تمہارے لیے حسرات ہیں، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اے خدا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دل کی دردناک آہوں پر نظر کر کے ان آہوں کو ان رحمتوں کے بادلوں میں تبدیل کر دیا تھا جو مردہ بستیوں کی طرف روانہ ہوئے تھے ہواؤں کے دوش پر، اور جنہوں نے رحمتوں کی اور زندگی کی بارشیں برسا دی تھیں۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،